بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روس اور یوکرائن والے معاملے میں پوری دنیا میں ہلچل تو مچی ہوئی ہے، لیکن آج حالات اچانک سے ڈسٹرب ہو گئے ہیں۔ ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور بڑی بڑی طاقتوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ ایک ایک کر کے ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے، ساری خبریں، ساری رپورٹس اور ساری ڈیٹیلز کے ساتھ۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تو پہلی خبر ہے ترکی کی اندولوسیہ ایجنسی کی۔ یو ایس آفیشلی آرڈرز فیملیز آف ایمبیسی سٹاف ٹو لیو یوکرائن۔ امریکہ نے یوکرائن میں اپنے سفارتی سٹاف کو کہہ دیا ہے کہ آپ اپنی فیملیز کو فوری طور پر واپس امریکہ بھیج دیں، کیونکہ شارٹ نوٹس پہ یوکرائن پر حملہ ہونے والا ہے۔ اپنی فیملیز کو فوری طور پر واپس بھیجیں اور جو سٹاف ہے، جو عملہ ہے، ان میں سے صرف وہی لوگ وہاں پر رہیں جن کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ عملے کو بھی جتنا ہو سکے کم کریں۔ ایسی صورتحال کب پیدا ہو سکتی ہے؟ یا تو امریکہ نیٹو کے ذریعے روس پر حملہ کرنے والا ہے، یا پھر روس یوکرائن پر حملہ کرنے والا ہے اور امریکہ کے پاس پکی اطلاعات ہیں۔ اگلی خبر امریکی اخبار دی واشنگٹن پوسٹ کی۔ نیٹو سینڈز مور شپس فائٹر جیٹس ٹو ایسٹرن یورپ ایز رشیا ماسز ٹروپس آن یوکرائن بارڈر۔ نیٹو نے مزید شپس بھیج دیے ہیں، مزید جنگی طیارے بھیج دیے ہیں ایسٹرن یورپ میں، کیونکہ روس بھی یوکرائن بارڈر پر اپنی فوجیں بڑھا رہا ہے۔ ناظرین، شروع سے لے کر اب تک روس نیٹو سے ایک ہی مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ نے یوکرائن کو یا جتنے بھی سابق سوویت یونین کے حصے ہوا کرتے تھے ان کو نیٹو کا ممبر نہیں بنانا، اور ایسٹرن یورپ میں آپ نے اپنے فوجی اڈوں کی تعمیرات نہیں کرنی، اپنی فوجیں یہاں سے کم کریں، کیونکہ ہماری سیکیورٹی کو خطرہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ نیٹو کا کام کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ نیٹو بنا ہی ہمارے خلاف تھا۔ تو اگر آپ یہاں پر خود کو مضبوط کریں گے تو روس کو خطرہ ہوگا، روس اپنی حفاظت کے لیے ایکشن لے گا۔ لیکن امریکہ کہتا ہے کہ نہیں، یوکرائن کو خطرہ ہے، کیونکہ آپ کی فوجیں بارڈر پر بڑھتی جا رہی ہیں۔ کتنی فوجیں؟ 1 لاکھ فوجیں۔ کہاں پر ہیں؟ یوکرائن میں نہیں، بارڈر کے قریب ہیں تو روس کے اندر ہی، لیکن امریکہ نے پوری دنیا میں ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ جرمنی کے نیوی چیف نے یہ کہہ کر استعفیٰ دے دیا کہ آپ روس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ وہ یوکرائن پر حملہ نہیں کرنے والا تھا، وہ اپنی سیکیورٹی چاہتا تھا، اور آپ ولادیمیر پوٹن کی عزت کیا کریں۔ یہ کہہ کر جرمنی کے نیول چیف نے استعفیٰ دے دیا اور پورے یورپ میں ہنگامہ مچ گیا۔ فوراً امریکی سیکرٹری اسٹیٹ اینٹونی بلنکن جرمنی پہنچ گئے کہ یہ آپ کے نیول چیف نے کیا کر دیا ہے۔ تو امریکہ کی گیمیں تو پوری دنیا کو سمجھ آتی ہیں۔ اب روس آپ سے جائز مطالبہ کر رہا ہے کہ اپنی فوجوں کو ہمارے قریب سے ہٹائیں، اور نیٹو جو شروع پہ اکڑ دکھا رہا تھا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اب وہ لائن پر آ گیا، اب وہ گھٹنوں پر آ گیا کہ آپ ہم سے بات کرتے رہیں، آپ حملہ نہ کر دینا، آپ ہمارے ساتھ مزید مذاکرات کریں۔ لیکن پریکٹیکلی وہ کر کیا رہا ہے؟ مزید شپس بھیج دیے، مزید فائٹر جیٹس بھیج دیے اور مزید فوجیں بھیج دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ روس کچھ کرے، آپ چاہتے ہیں کہ روس یوکرائن پر حملہ کرے اور ایک جنگ چھڑ جائے، اور اس نے نہیں کیا تو آپ کر دیں گے۔ ABC نیوز کی خبر بھی سن لیں۔ نیٹو ٹو پٹ مور فورسز آن سٹینڈ بائی امid fears آف رشین اٹیک آن یوکرائن۔ نیٹو نے مزید فوجیں بھیج دی ہیں کیونکہ اسے خطرہ ہے کہ روس کسی بھی وقت یوکرائن پر حملہ کر دے گا۔ بلغاریہ میں F-35 طیارے کھڑے کر دیے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ نیوز کی خبر سن لیں۔ جانسن، رشیا پلاننگ لائٹننگ وار ٹو ٹیک آؤٹ کیو۔ برطانیہ نے ناظرین کچھ ہی دن پہلے اینٹی ٹینک میزائل ہزاروں کی تعداد میں یوکرائن کو دیے ہیں کہ آپ پر حملہ ہونے والا ہے، اس سے آپ رشین ٹینکس کو تباہ کرنا۔ آج برطانوی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ روس پلان کر چکا ہے کہ اس نے یوکرائن پر قبضہ کرنا ہے اور اس کے لیے وہ جنگ چھڑنے والا ہے، اور امریکہ نے تو آج آرڈر کیا ہے کہ آپ اپنی فیملیز کو فوری طور پر واپس بھیجیں۔ برطانوی سفارتکاروں کی فیملیز ہی نہیں، وہ خود بھی یوکرائن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے روس سے اپیل کی ہے، اس کو وارننگ بھی دی ہے، اس سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ آپ یہ جنگ نہ کریں، یہ بہت ہی پینفل جنگ ہوگی، بہت درد ہوگا اور ہر طرف خون ہی خون ہوگا۔ نیوز ویک کی خبر سن لیں۔ جاپان سٹیپس اپ آن چائنا رشیا اینڈ اسٹریٹجک ایشوز امid ڈیفنس ریویو ان بائیڈن کال۔ امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے آج جاپان کو کال کی، انہیں پوری طرح سے اپنے اعتماد میں لیا، اور جاپان کی طرف سے بیان آیا ہے، یورپ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پابندیاں لگائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ جاپان نے کہا ہے میں جنگ میں کود پڑوں گا، اگر چین نے تائیوان پر حملہ کیا، اگر روس نے یوکرائن پر حملہ کیا تو میں جنگ میں کود پڑوں گا۔
یہ دھمکی ویسے جاپان کو سوٹ نہیں کرتی اور یہ دھمکی ابھی تک امریکہ نے بھی نہیں دی. امریکہ کہتا ہے ہم ایکشن لیں گے, ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا اور پابندیاں تو لگائیں گے ہی آپ پر. تو اس طرح کا بیان جاپان کو سوٹ نہیں کرتا, اس کا اتنا قد کاٹ نہیں ہے. امریکہ بھی پوری دنیا کو اکٹھا کر رہا ہے اور صاف کہہ رہا ہے کہ میں روس اور چین کے ساتھ اکیلا جنگ نہیں لڑ سکتا, اور چین اور روس جانتے ہیں کہ وہ بڑے آرام سے امریکہ کو ہرا دیں گے, لہٰذا آپ یعنی پوری دنیا امریکہ کا ساتھ دے. اور پھر جاپان کو بھارت سے سبق سیکھنا چاہیے جو اس کا اتحادی ہے, کہ اس طرح سے بھڑکے ماریں تو پھر انجام کیا ہوتا ہے. آخری خبر ہے گیزٹ کی. رشیا وانٹس جاپان ٹو اسٹے آؤٹ آف یوکرائن کرائسس. روس نے جاپان کو وارننگ دی ہے کہ آپ اس کرائسس سے باہر رہیں. امریکہ کو تو روس خود کہتا ہے ہمیں گارنٹی دو, آؤ ہم سے بات کرو, یہاں پہ یہ ہونا چاہیے, یہاں پہ وہ ہونا چاہیے. جاپان کو روس نے کہا کہ تم اس سب سے باہر رہو, تمہارا کوئی کام نہیں ہے. روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروو نے کہا کہ مجھے تو جاپان پزل لگا, اس کا بیان ان ایڈمیسیبل تھا, اور مجھے لگ رہا ہے کہ جاپان نے اپنے سینسز میں یہ بیان نہیں دیا. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا ہے. ناظرین, اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ خبریں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں, وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاتے ہیں. چین اور امریکہ سے ریلیٹڈ, چین اور انڈیا سے ریلیٹڈ, اور خاص طور پر جرمنی بہت بری طرح سے پھنس چکا ہے. یوکرائن بھی اس کے خلاف ہو گیا ہے, روس بھی اس کے خلاف ہو گیا ہے, چین بھی اس کے خلاف ہو گیا ہے. چین اس لیے کیونکہ وہ بھارت کی مدد کرنے آ رہا تھا. تو یہ ڈیٹیلز آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاتے ہیں. اس صورتحال کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں کرتے رہیں, اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں, اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.